इन दो मुबारक बोलों में रखे हैं। इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं, सिर्फ दो लफ्ज़ हैं बस। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान अपनी जिंदगी की इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिस्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिस्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिस्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दरवेश ये अमल करवाते थे और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दरवेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी। और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दरवेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमतें भी, बेटे भी, इंशाअल्लाह। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है। और ये दो खजाने हैं, उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। आप सुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते हैं, वत्तीन व जैतून, 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 वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दे। अब फिर पढ़े, वत्तीन व जैतून, 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 जैतून। उंगली खोलने शहादत की। फिर पढ़े, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। तीसरी उंगली खोल दे। पढ़े फिर, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। 10वीं उंगली खोल दे। अब दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं जैसे दुआ करते हैं और जरा ऊंचा ले जाएं। हदीस में साबित है, मेरे आका ने बाज़ दुआएं ऐसे मांगी हैं कि बगल की सफेदियां नजर आई हैं, बगल की सफेदियां नजर आई हैं। ऊपर ले जाकर, सर से भी ऊपर हाथ ले जाकर, सर झुकाकर पढ़ें, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व, गिड़गिड़ा के पढ़ें, वज़ैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। विजदान से पढ़ें, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। अब इन हथेलियों में, दोनों हाथों में फूंक मारें अपनी। अब इसको पूरे बदन पे फेरें। अपनी नस्लों का तस्वर करें, अपने घर वालों का तस्वर करें, सारी उम्मत का तस्वर करें, पूरे बदन पर इसको फेरें। अल्लाह अकबर। क्या मुबारक है आपको, क्या सादत है आपको, क्या बरकत है आपको। आपने वो अमल किया। दरवेश करवाते थे साल में एक दफा, मंजिलें मारते मारते लोग इस अमल को करने जाते थे और जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए वसीयत नसीहत करते थे और अपने घर वालों को तसल्लियां देते थे कि देखो, ख्याल करना, तुम परेशान ना होना, हमने वत्तीन व जैतून का अमल किया है। अल्लाह गैब से खिलाएगा, पिलाएगा, रिस्क, वुसअत, औलाद, नेमतें इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। दो तस्बीह, अगर आज औलाद है, क्या ख्याल है मेरी नस्लें पे औलाद रहें, मेरी नस्लें वारिस ना रहें और उनके वारिस और उनकी पगें किसी और के सर पे बंधवाई जाएं। दो तस्बीह सूरत इखलास, बे औलादों के लिए, बे औलादों के लिए। और इन हस्तियों को हदिया करें जिनकी अंबिया, कौन, हजरत ज़करिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी रूहों को हदिया करें। और ये रूहें दुआएं करती हैं,
یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں. یہ ہمارا جو ختم خواجگان ہے، یہ ابھی ہمارا ختم خواجگان، یہ یہی تو ہے آپ جو پڑھتے ہیں، یہ ذکر خاص جسے ختم خواجگان کہتے ہیں. یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء، اہل آل رسول، اہل البیت، ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگلا پیکج، جو بندہ نا حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کرے. جو نیٹ کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کے اوپر کچھ عرصہ مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی پیدا کریں، مستقل مزاجی. اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل. ایک تو میں نے کہا نا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے 2 تسبیح پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں. اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو درے سے سمجھائیں. تجربے ہیں، بڑے تجربے. اولاد کے لیے پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کریں. اور بتاؤں، گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر 2 تسبیح صبح شام، 2 تسبیح صبح شام سورۃ اخلاص کی. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف. آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لیں. کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لیں. کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے حضرت عثمان والا عمل کر لے. اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور کملی والے کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے. پھر گھر میں سکون اور چین، گھر میں سکون اور چین. اور بھی ہے پیکج ایک میرے پاس مالدار بننے کے لیے. 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے. ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 انبیاء تھے. 2 تسبیح اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ دیا کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں دے سکتا ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اچھا اگر بظاہر ملتا نظر نہ آئے، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج. میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرا اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرا اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرا رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں، یا پھر نسلوں کو تمنگری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤں، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. میں تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. یہ اگلا پیکج ہے. اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو میں نے کرنی تھی. ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا. کوئی گستاخی، بے ادبی ہو گئی. بڑوں کی استاد تھے، محسن تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا. ان کی کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی. تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کرتا رہے. اور بڑا ہدیہ بتاؤں، شاہ یاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ کہاں بڑی دعا فرمائیں. تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگو. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دے، پھر اماں ابا کو دے، پھر ساس سسر کو، یا اپنی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں. پہلے پوری امت کو دے، پوری امت کو دے. آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا. نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا. میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے. ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند. میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے. میں دولت مند ہو گیا. کیا پایا اس آیت سے؟ ریس پایا؟ کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کاروبار ہے. ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے بہت ہیں ان کے پاس. اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے. سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آئی ٹینکر پھٹا اور
اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری کارنر میٹنگ کی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری تو آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری تھی، بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہر کوجی، کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں، ایک کوجا تو بھی آپ کہر کوجا، کہر کوجا، اور میں کہر کوجا، تو جو آدمی رات ہے جو پاگل کیا پیار ہوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کی بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی مہنگی میں سے ایک تعویذ نکلا، یا وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا، اب محبتیں اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جانا۔ کیا تھی کہ غلط تھی، پاگل تھی، کوئی خدا کا نام مان، اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں ہے، جس کے پاس آئے گا۔ جب اس تعویذ کو کھولا، وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے، اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے، تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا، دوست بن گئے۔ اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہے وہ میرے دوست بن جائے، وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے، اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے، اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لائق حاضری حضوری، دن رات۔ مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے، اور فیصلہ آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی، انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول ان کا بہت زیادہ پڑھا، اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی۔ شیخ ابوبکر شبلی تشریف لائے، ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کوئی دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں۔ اور میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا۔ یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو بے وضو ہر حالت میں ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس میں پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، 1 چٹکی لی ہے، ایسے 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ جل گئے، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، لا علاج بیماریاں، عادات بد، علت، قلت، ذلت جل گئی،
कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है, और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी ये डालनी है तवे के रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो फिर 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है। पर एक शफकत करनी है, जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है। हालांकि ये चीजें सदियों से, नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है। ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाल वक़्त घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला जला, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हर्ज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई, उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे 1 तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीह पढ़नी है। ये फज़ाइल दुरूद शरीफ सफ़ा नंबर 30 पे और फिर 31 पे मैं एक चीज अर्ज करता हूं। हजरत बशीर ने अर्ज किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ना, मैं भी बाज़ औक़ात भूल जाता हूं, मैं भी आइंदा इस्लाह करूंगा। हम क्या करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद को पूरा खोल के पढ़ा करें। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरूद है, पूरा खोल के पढ़ा करें, अज़मत से पढ़ा करें। तो फज़ाइल दुरूद शरीफ के सफ़ा नंबर 31 में पढ़ रहा हूं। हजरत बशीर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, बस इरशाद फरमाइए कि किस तरह आप पर दरूद पढ़ा करें। खुद अल्लाह के हबीब से पूछ रहे, कौन? गुलामान मुस्तफा, सहाबा रसूल, कि आका हम फिर आप पे दरूद किस तरह पढ़ा करें? कि अल्लाह ने भी हुक्म फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब सुनिए जरा गौर से, सुनिए जरा गौर से। हुजूर ने सकूत फरमाया, आपने खामोशी फरमाया, यहां तक कि हम तमन्ना करने लगे कि वो शख्स सवाल ही ना करता। हुजूर इतना खामोश हो गए आका कि यहां तक कि हम तमन्ना करने लगे कि शायद उसने कोई गलत सवाल किया या क्या किया, हम सवाल ही ना करते। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर हुजूर ने, अब मेरी तरफ देखें जरा गौर से, मैं दरूद पाक पढ़ रहा हूं। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कहा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं ये दरूद पाक पढ़ा करूं। हजरत सोबान फरमाते हैं, एक दफा आका चंद कब्रों पर से गुजरे, रो दिए। सोबान ने पूछा तो आपने फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए। और सोबान, अगर ये लोग रजब का 1 रोजा भी रख लेते और 1 रात इबादत कर लेते, इन पर कभी अजाब ना होता। और 1 रात से मुराद से रात नहीं है, सारी रात ये भी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है सारी रात। शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है रात का कुछ हिस्सा। मैं कि अगर ये लोग रजब में 1 रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, 1 रात की, तो इन पर अजाब ना होता। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ 1 रोजा और 1 रात की शब बेदारी से अजाब कब्र ना होगा? फरमाया, हाँ, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में 1 रोजा भी रख ले और 1 रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोजा रखकर शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोजा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील होंगे। यहां तक कि रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, तो अपना सर सजदे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो।
اللہ اکبر. اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے. اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے. اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں: معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی. روز قیامت پیاس نہیں لگے گی. یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں. اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں. اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ملاقات ہوئی ایک جگہ، کیا پایا؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا بس یوں حل ہو جاتا ہے آپ ایک عمل سے. کون سا؟ کہنے لگا 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین. بس میرا جو بھی مسئلہ ہے نا اسے حل ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں آج کے بعد 40 دن میں کوئی بھی رات میں کوئی بھی وقت ملے، پر ہو ایسا وقت جس میں توجہ دھیان کا اگر وقت ہو نا توجہ دھیان کا، تو پھر یہ نفل پڑھے. میری نسلوں کی سارے نظام کی نیت کر کے پھر دیکھیں کہ لوٹ کے کیسے آتی ہے. نیوٹن کا قانون ہے، گیند جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی. اسی زور سے آپ میری نسلوں اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی سخت ترین نیت کر کے نا 40 دن یہ نفل پڑھیں اس وقت جب بالکل تنہائی توجہ کا وقت ہو. اور یہ نہ ہو 2-4 دن توجہ ہو اس کے بعد توجہ ختم ہو جائے نا، پھر دیکھیں لوٹ کے کیسے آتا ہے نظام. اگر یہ آپ 40 دن کی نیت کر لیں، کیوں جو کسی نے پڑھا آپ میں سے یہ نفل کسی نے پڑھے آپ نے بھی پڑھے. کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے. آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا کتنا. آپ کا 18 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس ایسے 15-20 منٹ. اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے تو ان کا تو زیادہ تھوڑا وقت، پر دھیان کا ہو. اور یہ سورۃ یاسین کے نفل پڑھ. اچھا، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا ان کی دل میں لسٹ بنائیں. وہ بات سنو، مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ اچھا دے نہ دے اس کی مرضی ہے. میں تو وہ مانگوں گا جو اس شہنشاہ کی عظمتوں، عزتوں، وقار اور شان و شوکت کے مطابق ہے. میں تو بھرپور مانگوں گا. اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو، اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو لاجواب اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، حسنۃ اس سے آگے کا مقام ہے. دنیا مانگنی ہے دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو. تو لسٹ بنا لے، پہلے لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں. ہمارے ایک صاحب ہے تو وہ کیا کرتا ہے بندہ، گوشت لے کے نا آگے گوشت کی وہ لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی ہے، لکڑی والا جو، اور بڑا سارا وہ اس کو چھرا کہوں، دگدا کہوں، کیا کہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے وظیفہ، پھر ادھر سے کاٹتا ہے، پھر اس گوشت کے قیمے کا جسم بناتا ہے، پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے، سر سے کاٹتا ہے. کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا. اس نے 2 فیصلے کرائے، میں نے عمل چھین لیا. میں نے کہا خدا کا خوف کر، تو یہ اس لیے عمل دیا تھا. 2 بندے گئے، پھر اس قیمے کی شکل بناتا ہے، بندے کی بنا کے پھر ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ میں نے تو وظیفہ میں نے کہا اس لیے نہیں دیا تھا. اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے اجازت دے دیں. میں کہا نا، مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی، مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا. اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے. چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ایسے نا چھری دی تھی. تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا، چھری دے دے. تو میں نے کہا لے جا. تو نے چھری سے بندے مارنے شروع کر دیے. تو اللہ کے ہاں میری تو پکڑ نہیں ہے. فیصلہ کرائیں اس 2 نفل سے، بس کہنا یہ چاہتا ہوں. 2 نفل سے